خالد اور آج کا اسپیشل ایپیسوڈ ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں کیپٹل ہل کے سامنے سے، جہاں پہ منڈے کو یا پیر کے دن جو ہے وہ تقریب حلف برداری ہوگی نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ 2 دن بعد یعنی پیر کے روز امریکہ کے 47ویں صدر کی حیثیت سے اپنی دوسری مدت کے لیے حلف اٹھائیں گے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں کیپٹل ہل یا کانگریس کی عمارت کے اطراف اور وائٹ ہاؤس کی حفاظت کے لیے انتہائی سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ آپ ہمارے اطراف پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، انتخابی مہم کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملوں کی وجہ سے سیکیورٹی حکام ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے غیر معمولی اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ میرے پیچھے جو آپ کو سیڑھیاں نظر آ رہی ہیں، یہ کیپٹل ہل کی عمارت کی سیڑھیاں ہیں اور روایتی طور پر امریکہ کے صدور اسی پر کھڑے ہو کر حلف لیتے ہیں۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کی اس تقریب میں اندازاً 2.5 لاکھ لوگوں کو اجازت نامے جاری کیے گئے ہیں شرکت کے لیے۔ گزشتہ چند دنوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو واشنگٹن میں سردی کی شدید لہر ہے اور شاد و نادر ہی درجہ حرارت 1 ڈگری سینٹی گریڈ یا 0 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر جا رہا ہے۔ اس وقت بھی جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو درجہ حرارت -2 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور اتوار کو حلف برداری سے 1 دن پہلے برف باری کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔ جب حلف برداری کی تقریب ہو رہی ہوگی تو یہاں درجہ حرارت کم از کم -6 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا۔ منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ حلف اٹھانے کے بعد یہ جو میرے دائیں طرف اگر آپ دیکھ سکیں جو سڑک نظر آ رہی ہے جسے پینسلوینیا ایونیو کہتے ہیں، یہاں سے ایک کانوائے کی شکل میں گزریں گے اور وائٹ ہاؤس جائیں گے۔ ارم عباسی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں حلف برداری کی تقریبات کے بارے میں اور کیا اسکیجول کی گئی ہیں ایکٹیویٹیز حلف برداری والے دن، اور اس سے پہلے انتظامات کس طرح کے کیے گئے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں۔ ارم بہت شکریہ، کیا انتظامات ہیں ڈی سی میں حلف برداری کی تقریب کے لیے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی؟ اسد 60th پریزیڈنشل انوگریشن کے لیے سیکیورٹی کے پہلے کے مقابلے میں کئی زیادہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی انوالومنٹ کی آپ نے بات کی تو آپ کو بتاتی چلوں کہ 25,000 لا انفورسمنٹ ایجنسیز اینڈ ملٹری پرسنل جو ہیں یہاں کیپٹل ہل کے ارد گرد موجود ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ 4,000 آفیسرز جو ہیں وہ بلائے گئے ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی گارڈز جو ہیں ڈفرینٹ ریاستوں سے وہ آ رہے ہیں، ان کی تعداد کچھ 7,000 سے زیادہ ہے۔ تو یعنی یہاں پہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہوں گے اور 30 میل تک کیپٹل ہل کے 30 میل کے ریڈیس تک آپ کو فینسنگ نظر آئے گی، بیریئرز نظر آئیں گے، پیٹرولنگ ہوگی اور بہت کم جو ہے جو لوگ پاسز کے بغیر ہیں یا ٹکٹس کے بغیر ہیں ان کو کیپٹل ہل کے قریب آنے دیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ڈرون کے ساتھ سرویلنس کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ پیٹرولنگ ہوگی، اور اگر لوگوں کے حوالے سے بتاؤں تو جیسا کہ آپ نے کہا 2.5 لاکھ لوگ تقریباً جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کے آپ بھی چونکہ ڈی سی میں رہتی ہیں اور آپ بتا رہی ہیں کہ پاسز کے لیے ہم چونکہ باہر سے اگر آ رہے ہوتے ہیں تو پاسز کے ساتھ اور خاصی سیکیورٹی کے ارینجمنٹس پہلے سے آفس میں بیف اپ کر کے ہمیں بتائے بھی گئے ہیں کہ اس طرح سے فالو کرنا ہے۔ اس حوالے سے مزید اگر بتائیں، یہ تو سیکیورٹی نظر آ رہی ہے، تو جو سیکیورٹی نظر نہیں آ رہی اس میں کیا انتظام ہے؟ اس کی ارد گرد کی جتنی بھی عمارتیں ہیں ان کو بھی بند کیا گیا ہے، آفیسز کے اندر جا کر ان کو بھی سویپ کیا جا رہا ہے، ان کی سیکیورٹی بھی دیکھی جا رہی ہے۔ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو چھٹی دی گئی ہے تاکہ یہاں پر رش کم ہو۔ کیپٹل ہل کے گراؤنڈز پر جو 2.5 لاکھ لوگ متوقع ہیں وہ ٹکٹڈ لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ نیشنل مال پر جو ہے وہاں پر لوگ آ سکتے ہیں اور یہ تقریب دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی ہزاروں کی تعداد میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ لوگ آئیں گے، اور وہ کیا ساتھ لا سکتے ہیں اس کے لیے بھی ایک پوری لسٹ دی گئی ہے کہ کیا آپ پانی لا سکتے ہیں، بیگ کا سائز کتنا ہو۔ تو بہت سخت اس وقت ٹرانسپیرنٹ بیگ ہونے چاہیے، ان کا سائز بھی بتایا گیا ہے، کس طرح کے آلات آپ لا سکتے ہیں، کس طرح کے آلات آپ نہیں لا سکتے۔ تو یہ پوری ایڈوائزری جو ہے گورنمنٹ ڈی سی گورنمنٹ کی جانب سے شائع کی گئی ہے اور لوگوں سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اس کو فالو کریں گے۔ تو 20 جنوری کو تقریبات کون سی اسکیجول کی گئی ہیں اور اس سے 1 دن پہلے کیا ہو رہا ہوگا؟ اب ہم ویکنڈ پہ چونکہ کھڑے ہیں، سیٹرڈے سنڈے 2 دن رہ گئے ہیں، اگلے 2 دنوں میں کیا ہو رہا ہے اور 20 جنوری کی کیا تقریبات ہیں؟ بالکل اسد، انوگریشن سے پہلے ہی بہت ساری تقریبات شروع ہو چکی ہیں۔ ریلیز کی بات کریں، پروٹیسٹ کی بات کریں، اور خود ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک ریلی کر رہے ہیں سنڈے کو، اور اس میں بھی کافی تعداد میں لوگ متوقع ہیں اور اس کے لیے رجسٹر بھی کرنا پڑے گا آپ کو کیپٹل ون ارینا میں، جو کہ ڈی سی ٹائم کے مطابق 3 بجے ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ ایک پروٹیسٹ جو ہے وہ سیٹرڈے کو ہو رہا ہے، یعنی 18 جنوری کو ہو رہا ہے، جس میں پیپلز مارچ آن واشنگٹن جو کہ احتجاجی مظاہرہ ہے وہ ہو رہا ہے، جس میں دا ویمنز مارچ جو ہے وہ بھی ایک مین آرگنائزرز ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ بھی کئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم انوگریشن ڈے کی بات کریں جو کہ 20 جنوری کو ہے، منڈے کو ہے، اس کا آغاز جو ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے واشنگٹن میں جو ہسٹورک چرچ ہے سینٹ جونز چرچ، وہاں پر جو ہے پہلے سروس ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے ٹرمپ بیسکلی یہ ہوگا کہ تقریب کا آغاز ہو جائے گا، وائٹ ہاؤس میں
चाय पी जाएगी, उसके बाद म्यूज़िकल परफॉर्मेंसेस होंगी यहाँ इन ग्राउंड्स पर और ओपनिंग रिमार्क्स दिए जाएंगे, जिसके बाद फिर बाकायदा तौर पर प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट जेडी वेंस, माफ़ कीजिएगा, जेडी वेंस जो है वो अपना हलफ उठाएंगे और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जब वो सदर बन जाएंगे बाकायदा तौर पर तो फिर वो खिताब करेंगे, अपना इफ्तिताही खिताब करेंगे जिसमें वो अपने अगले 4 साल का मंसूबा बताएंगे और इसके बाद वो प्रेसिडेंशियल रूम में कुछ की डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए जाएंगे इस बिल्डिंग के अंदर, जिसके बाद जिसमें सबकी नजर है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स को साइन करने जा रहे हैं। उसके बारे में उन्होंने अपनी स्पीचेस में तो बात की है, लेकिन वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें 20 जनवरी को ही पता चलेगा। फिर उसके बाद कांग्रेशनल कमेटी जो है जो कि ये सेरेमनीज ऑर्गेनाइज करती है, उन्होंने एक लंच का इंतज़ाम किया हुआ है। फिर एक परेड होगी जो कि कैपिटल बिल्डिंग से पेंसिल्वेनिया एवेन्यू तक जाएगी और फिर वाइट हाउस में जाकर पड़ाव डालेगी अपना, जिसके बाद फिर शाम में डिफरेंट किस्म की तकरीबात होंगी, पार्टीज़ होंगी जिनको इनॉग्रल बॉल्स कहा जाता है और 3 जो हैं इस वक्त ऑफिशियल हैं जिसमें डिफरेंट जिसे कहते हैं सिंगर्स आएंगे और जो सिंगर्स यहाँ पर परफॉर्म करेंगे इन ग्राउंड्स पर उसमें है कंट्री सिंगर एंड फॉर्मर अमेरिकन आइडल विनर कैरी अंडरवुड का नाम सबसे ज़्यादा आ रहा है। इसके अलावा अमेरिकन डिस्को ग्रुप द विलेज पीपल भी होंगे जो कि इससे पहले भी मुख्तलिफ तकरीबात में परफॉर्म करेंगे। ये सब तकरीबन वही लोग हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप को ड्यूरिंग द रैलीज एंडोर्स कर चुके हैं इससे पहले भी। एग्जैक्टली, वो उनके हामी माने जाते हैं और वो रैलीज में भी उनका साथ देते रहे हैं। जिस तरह इरम बता रही थी कि वाइट हाउस से नौमंतखब सदर ट्रंप जो हैं वो कैपिटल हिल तक आएंगे और यहाँ आके वो हल्फ लेंगे, तो बहुत अर्ली हम जब देखेंगे कि दिन का आगाज़ हो चुका होगा। तो ये जो तकरीबात हो रही हैं इरम, इन पे खर्चा तकरीबन कितना आएगा और कौन उठा रहा है ये खर्चा? ये खर्चा डोनेशन और टैक्स पेयर्स के पैसों पर होता है और यहाँ पे ये भी बताती चलूँ कि प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और उन्होंने $170 मिलियन जो है वो डोनेशंस में इकट्ठा किया है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट का ये कहना है कि उन डोनर्स में टेक एग्जीक्यूटिव्स और बिग डोनर्स जो शामिल हैं उसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के जो बानी हैं उन्होंने $1 मिलियन दिए हैं। साथ ही साथ आपको बताती चलूँ जो ओपन एआई के सीईओ हैं सैम ऑल्टमैन, उन्होंने भी $1 मिलियन जो हैं वो डोनेट किए हैं। गूगल ने भी $1 मिलियन डोनेट किए हैं। तो इस तरह से जो जॉइंट कांग्रेशनल कमेटी होती है जो ये सेरेमनीज ऑर्गेनाइज करती है उसका ये काम होता है कि वो ये फंड्स जमा करे और फिर इन अखराजात को उठाए। तो अभी अगर हम उस लिस्ट पे नज़र डालें जो कि हलफ बर्दारी की तकरीब में बुलाए गए रहनुमा हैं, कौन सी शख्सियात ऐसी हैं जो कि इस तकरीब में आलमी रहनुमा कौन से हैं और वैसे कौन सी अहम शख्सियात हैं जो इनमें शामिल हो रही हैं तकरीबात में? जी बिल्कुल, प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ फॉरेन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स को भी बुलाया है, कुछ और भी ऐसे लोग हैं जो उन्होंने मदऊ किए हैं। वैसे मैं आपको बताती चलूँ कि अमेरिका में यूएस सेनेटर्स और हाउस मेंबर्स जो हैं और जो कि नई एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर्स हैं वो भी शामिल होने जा रहे हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट वेंस, उनकी फैमिलीज तो होंगी लेकिन साथ प्रेसिडेंट बाइडन और जिल बाइडन जो है वो इस तकरीब का हिस्सा होंगे। यूजुअली ये होता है कि इनॉग्रेशन में फॉर्मर प्रेसिडेंट्स और उनकी जो फर्स्ट लेडीज़ होती हैं वो शरीक होते हैं। इस दफ़ा एक चीज़ जो बहुत डिस्कस हो रही है वो है मिशेल ओबामा, जिनके ऑफिस ने कहा है कि वो शामिल नहीं हो रही और पेलोसी का भी तो शायद कहा गया कि एग्जैक्टली अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा हटकर इसलिए भी है और वो जिमी कार्टर की फ्यूनरल पर भी नहीं आई थी और वो कहा ये जा रहा है, उनके ऑफिस ने ही कहा कि वो यहाँ पर नहीं होंगी। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस आ रही हैं और उनके जो हस्बैंड है वो यहाँ पर मौजूद होंगे। बराक ओबामा एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, बुश फैमिली एक्सपेक्ट की जा रही है और फॉरेन लीडर्स की अगर बात करूँ तो ब्राज़ील, हंगरी और ये भी कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो भी तवक्को की जा सकती है पाकिस्तान, एग्जैक्टली, और वो भी शायद आपको यहाँ पर नजर आए। बहुत शुक्रिया इरम, आपने हमें काफ़ी एलेबरेटिव बताया कि तकरीबात होंगी क्या और किस तरह से अगले 2 दिन यहाँ पे डीसी में गुजरेंगे और किस तरह से 20 जनवरी का जो दिन है वो प्लान किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जिस तरह से सिक्योरिटी हुकाम की तरफ से कहा गया है, वफाकी और मुकामी सिक्योरिटी हुकाम जो है उनकी तरफ से इस हवाले से काफ़ी ब्रीफिंग्स दी गई हैं सिक्योरिटी के हवाले से, तो ख़ास तौर पर डीसी इंतज़ामिया का इसमें काफ़ी अहम किरदार है। लेट्स हैव अ लुक एट दिस रिपोर्ट और हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या और किस तरह से प्लान किया गया है सिक्योरिटी इक़दाम के हवाले से। As you well know, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि हर 4 साल बाद हमारा शहर इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली में मदद करता है। हमें इस जिम्मेदारी पर फ़ख्र है और हम अपने वफाकी शराकतदारों, मकामी महकमों और कम्युनिटी मेंबरान के मशकूर हैं जो इस बात को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं कि तकरीब महफूज हो
ہم آج یہاں آنے والی 60ویں صدارتی حلف برداری کی تیاریوں کے بارے میں تبادلہ خیال کے لیے آئے ہیں۔ We are not currently tracking فی الحال افتتاحی تقریب یا کیپٹل کمپلیکس کے لیے کسی خاص یا قابل اعتبار خطرے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ہم کسی بھی ممکنہ خطرے کی نشاندہی کرنے اور اس سے نمٹنے کے لیے اپنے ساتھیوں اور شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے اور معلومات شیئر کرتے رہیں گے۔ ہمیشہ کی طرح ہم عوام کو یاد دلاتے ہیں کہ وہ چوکس رہیں اور کسی مشتبہ سرگرمی کے بارے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اطلاع دیں۔ امریکہ کے پہلے صدر اور ملک کے بانی جارج واشنگٹن نے 30 اپریل 1789 کے دن ملک کے پہلے صدر کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف نیو یارک میں اٹھایا تھا۔ پہلی بار ملک کے موجودہ دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں حلف اٹھانے والے صدر ملک کے بانیوں میں سے ایک تھامس جیفرسن تھے۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں امریکی صدور کی حلف برداری کی تاریخ پر۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پیر کے روز دوسری دفعہ ملک کے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھانے جا رہے ہیں۔ اس تقریب کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ یہ تقریب اپنے آپ میں ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے اور تاریخی لمحات سے بھری پڑی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پہلی مدت صدارت کا حلف 20 جنوری 2017 کو اٹھایا تھا۔ From this day forward, it's going to be only America first. America first. کہنے کو تو یہ تقریب ہر 4 سال بعد 20 جنوری کے روز منعقد ہوتی ہے، لیکن ایسا ہمیشہ سے نہیں تھا۔ ملک کے پہلے صدر اور بانی جارج واشنگٹن نے 1799 میں 30 اپریل کے روز اپنے عہدہ صدارت کا حلف اٹھایا۔ 20 جنوری کی روایت ملک کے 32ویں صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ کی تقریب حلف برداری سے شروع ہوئی، جب ملک کی 20ویں آئینی ترمیم میں عہدہ صدارت کی مدت کا تعین کیا گیا۔ Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. جارج واشنگٹن کی تقریب حلف برداری نیو یارک شہر میں ہوئی تھی۔ پہلے صدر جنہوں نے ملک کے موجودہ دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں حلف اٹھایا وہ ملک کے تیسرے صدر اور بانیوں میں سے ایک تھامس جیفرسن تھے۔ آج کے دن ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے امید کو ڈر اور ایک مقصد پر اتحاد کو اختلاف اور تنازع کے مقابل چنا ہے۔ آج کے دن ہم بے معنی، نکتہ چینی، جھوٹے وعدوں، الزام تراشیوں اور فرسودہ نظریات کو دفنانے آئے ہیں جنہوں نے بہت عرصے سے ہماری سیاست کو جکڑ رکھا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایسا ہمیشہ سے نہ تھا۔ وہ پہلے صدر جن کی تقریب حلف برداری کو فوٹوگراف بھی کیا گیا امریکہ کے 15ویں صدر جیمز بیوکنن تھے، جن کی اوتھ ٹیکنگ 1857 میں ہوئی، اور پھر ملک کے 33ویں صدر ہیری ایس ٹرومن کی 1949 میں منعقد ہونے والی تقریب حلف برداری وہ پہلا موقع تھا جسے ٹی وی سکرینز پر براڈ کاسٹ کیا گیا، اور بل کلنٹن کی دوسری ٹرم کی تقریب پہلی دفعہ انٹرنیٹ پر لائیو سٹریم کی گئی۔ We must succeed as one America. ہمیں کامیابی ایک امریکہ کے طور پر حاصل کرنی ہے۔ ہمارے ماضی کے چیلنج ہمیں مستقبل میں بھی درپیش ہیں۔ کیا ہم ایک قوم بن سکتے ہیں جو متحد ہو اور جس کا مستقبل مشترک ہو یا نہیں؟ کیا ہم سب متحد ہو سکیں گے یا نہیں؟ Will we all come together or come apart? عموماً صدارتی تقریب حلف برداری کیپٹل ہل میں منعقد ہوتی ہے، لیکن ایسا موقع بھی آیا جب صدر جان ایف کینیڈی کی ہلاکت کے بعد لنڈن بی جانسن کی تقریب حلف برداری 22 نومبر 1963 کے روز صدارتی ہوائی جہاز ایئر فورس 1 میں ہوئی۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد جن فوری اقدامات اٹھانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے ان میں سے ایک حکومتی اخراجات میں کمی کرنا بھی ہے۔ اس کام کی ذمہ داری انہوں نے ارب پتی کاروباری شخصیات ایلون مسک اور وویک راماسوامی کو سونپی ہے۔ یہ دونوں ہی ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی کے سربراہ ہوں گے، جو ایک مجوزہ پریزیڈنشیل ایڈوائزری کمیشن ہے۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا یہ کوئی نیا کانسیپٹ ہے۔ ارب پتی بزنس مین ایلون مسک جو ایک مجوزہ پریزیڈنشیل ایڈوائزری کمیشن ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی کے شریک سربراہ ہیں، وفاقی اخراجات میں سالانہ $2 ٹریلین کی کٹوتی کرنا چاہتے ہیں۔ حالیہ مالی سال میں امریکی حکومت نے $6.75 ٹریلین خرچ کیے۔ وفاقی اخراجات کا 2/3 قانونی طور پر لازمی ہے، اور اس میں عام امریکی عوام اور خاص طور سے کم آمدنی والے طبقے کے لیے سوشل سیکیورٹی اور میڈیکیئر جیسے پروگرام شامل ہیں۔ ثوابدیدی اخراجات جو ہر سال صدر اور کانگریس طے کرتے ہیں زیادہ تر دفاع پر خرچ ہوتے ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب کسی امریکی صدر نے سرکاری اخراجات میں کٹوتی کا وعدہ کیا ہو۔
صدور ملک کے قیام کے بعد سے کسی نہ کسی طرح حکومت کے رول میں کمی یا اس کے سائز کو کم کرنے کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں۔ اس کا آغاز امریکہ کے تیسرے صدر تھامس جیفرسن سے ہوا، جو 1801 سے 1809 تک صدر رہے۔ جیفرسن چھوٹی حکومت کے حق میں تھے۔ انہوں نے وفاقی ملازمین کی تعداد کم کرنے، فوجی اور سرکاری ملازمتوں کو ختم کرنے پر زور دیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ حکومتی اخراجات میں عارضی طور پر کمی کی گئی۔ 1930 اور 1940 کی دہائی میں فرینکلن ڈی روزویلٹ نے امریکہ کے تاریخی معاشی بحران یا گریٹ ڈپریشن سے نمٹنے کے لیے وفاقی افرادی قوت میں توسیع کی۔ ان کے نئی ڈیل نامی پروگرام نے عارضی طور پر لاکھوں افراد کو روزگار فراہم کیا۔ اس پروگرام کا مقصد غریبوں کو ریلیف فراہم کرنا تھا، اور ساتھ میں معاشی بحالی اور معاشی اصلاحات کو تحریک دینا بھی۔ جب ان پروگرامز نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے تو نوکریاں ختم ہو گئیں اور بحران بھی گزر گیا۔ 1980 کی دہائی میں رونلڈ ریگن نے کہا تھا کہ حکومت مسئلہ ہے۔ انہوں نے گریس کمیشن تشکیل دیا اور تقریباً 150 کاروباری رہنماؤں کے گروپ سے کہا کہ وہ سرکاری اخراجات میں ہونے والے زیاں اور نااہلی کو ختم کرنے کے طریقے تلاش کرنے میں ان کی مدد کریں۔ صدر ریگن نے گریس کمیشن سے کہا کہ وہ حکومت کو اس نظر سے دیکھے جیسے کہ اسے ایک کاروبار کی طرح کام کرنا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں فضول خرچی کو ختم کرنے کے لیے انتھک بلڈ ہاؤنڈز یا شکاری کتوں کی طرح کام کرنا چاہیے۔ تھامس شیرس کا کہنا ہے کہ گریس کمیشن کی فضول خرچی کے خاتمے کی کوششوں سے اربوں ڈالرز کی بچت ہوئی، لیکن رونلڈ ریگن صدارتی لائبریری کی ویب سائٹ کے مطابق زیادہ تر سفارشات پر، خاص طور پر جن کے لیے کانگریس سے قانون سازی کی ضرورت تھی، ان پر کبھی عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ پھر بھی کچھ ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے وفاقی حکومت کے چھوٹے کردار کے بارے میں بحث جب اس کے حق میں تبدیل ہوئی تو اس میں ریگن کا دیرپا اثر و رسوخ شامل تھا۔ یہ پچھلی صدی میں معاشرے میں حکومت کے کردار میں ہونے والی توسیع کے مقابلے میں بنیادی سطح پر آنے والی ایک انتہائی بڑی تبدیلی تھی۔ 1990 کی دہائی میں بل کلنٹن نے حکومت کے کام کو بہتر اور کم خرچ بنانے کے لیے ایک منصوبے پر کام کیا۔ اس کے نتیجے میں زیادہ تر ریٹائرمنٹس اور محکموں سے باہر تھرڈ پارٹیز کے ذریعے کام کروا کے 3 لاکھ وفاقی ملازمتیں ختم کی گئیں۔ جدید دور میں یقیناً یہ حکومت کے رول کو کم کرنے کے حوالے سے ایک نمایاں ایڈمنسٹریشن تھی۔ اپنی پہلی ٹرم کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے وفاقی بھرتیوں پر پابندی لگائی تھی اور کچھ وفاقی محکموں میں بڑی کٹوتیاں تجویز کی تھیں۔ اب انہیں امید ہے کہ ایلون مسک اور وویک راماسوامی کی سربراہی میں ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی ان کے اس کام کی تکمیل میں مددگار ہوگا۔ تاہم کچھ لوگ حکومت چلانے کے لیے کاروباری اپروچ کے استعمال کی حکمت پر سوال کرتے ہیں۔ When you run a business, you are responsible to your stockholders. جب آپ ایک بزنس چلاتے ہیں تو آپ اپنے اسٹاک ہولڈرز کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ آپ کا مقصد پیسہ بنانا ہوتا ہے۔ جب آپ حکومت میں ہیں تو آپ لوگوں کے لیے ذمہ دار ہیں، اور آپ کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، آپ کا مقصد سہولتیں فراہم کرنا اور قوم کا دفاع کرنا ہے۔ جیمز گراسمن کہتے ہیں کہ فورنزک اکاؤنٹنٹ سرکاری محکموں میں فراڈ اور زیاں کا پتہ چلانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ There's a lot of fraud and waste in the private sector. پرائیویٹ سیکٹر میں بہت زیادہ دھوکہ دہی اور زیاں ہے، لہٰذا مجھے یقین نہیں کہ کاروباری افراد ہی ضروری طور پر فراڈ اور زیاں کا پتہ لگانے کے لیے بہترین لوگ ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ حکومت کے سائز میں کمی کی ماضی کی کوششوں کو محدود کامیابی حاصل ہوئی تھی، لیکن موجودہ ڈیجیٹل دور ٹرمپ اور ان کے اتحادیوں کے لیے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا آسان بنا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک تیز اور زیادہ جامع رد عمل ہو سکتا ہے۔ کانگریس کے اراکین پرانے زمانے کے خطوط کے مقابلے میں سوشل میڈیا پر زیادہ رد عمل دیتے ہیں۔ اور واشنگٹن ڈی سی کی سردی تو ہم نے آپ کو دکھائی، اب آپ کو لیے چلتے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر، جہاں اس وقت شدید سردی کی لہر ہے اور اسے چلا کلان بھی کہا جاتا ہے۔ اس موسم میں وادی کی جھیلیں اور آبشاریں جم جاتی ہیں۔ شاید اسی طرح کے مناظر جو آپ میرے پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں، یہ پونڈ جو بالکل کیپٹل ہل کے سامنے ہے، یہ بھی جم چکا ہے۔ یہ مناظر دیکھنے میں تو بہت خوبصورت لگتے ہیں، لیکن اس منجمد کر دینے والی سردی میں کشمیری کیسے گزارا کرتے ہیں اور اس موسم میں کیا کھانے کھاتے ہیں، یوسف جمیل اور زبیر ڈار ہمیں بتا رہے ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں شدید سردی کی لہر چل رہی ہے۔ کچھ علاقوں میں درجہ حرارت -13 سے 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا ہے۔ اس قدر سردی میں یہاں کے لوگ
अपनी डेली लाइफ के काम कैसे करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। सर्दियों का मौसम मुरगन और ताकतवर खानों का मौसम है। वादी कश्मीर के लोग इस मौसम में गोश्त और मछलियों के साथ साथ खुश्क सब्जियों और दालों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। सादा चावलों के साथ मुख्तलिफ किस्म के अचार भी अक्सर दस्तरखान पर होते हैं। ये जो मैंने अभी पहना है इसे यहाँ के लोग फेरन कहते हैं। सर्दियों में ज्यादातर लोग आपको फेरन पहने नजर आएंगे। और ये है कांगड़ी, जिसमें कोयले सुलगाकर हम बाहर निकलते हुए इसे फेरन के अंदर रख लेते हैं ताकि हीट मिलती रहे। मौसम सर्दी का हो या गर्मी का, नमाज फजर के फौरन बाद तंदूरों पर खरीदार उमड़ आते हैं। कश्मीर में नानबाई की दुकान नाई की दुकान ही की तरह अपनी बारी का इंतजार करने वाले खरीदारों के दरमियान सियासी और समाजी उमूर पर बहस मुबासे करने की जगह भी है। सर्दियों में कई लोग, खासतौर पर बड़े बुजुर्ग, सुबह सवेरे या रात को सोने से पहले कहवा भी पीते हैं, जिनमें बॉम्बे चाय कहलाई जाने वाली खास चाय के पत्तों के साथ सब्ज इलायची, दारचीनी और बादाम इस्तेमाल किए जाते हैं। सर्दियों के स्ट्रीट फूड में कमल कगड़ी या नदरू और सिंगाड़े के स्नैक्स और बेसन के पकोड़े लोगों को बेहद पसंद है। लेकिन सर्दियों में खास तौर पर जाफरानी हरीसा बहुत मकबूल है, जो लोग घरों में भी तैयार करते हैं और बाजार में भी हरीसा की दुकानों पर दस्तयाब रहता है। ये हरीसा है, इसमें भेड़ का गोश्त इस्तेमाल होता है। क्यों? जो बकरे का गोश्त होता है उसके फाइबर्स हार्ड होते हैं, वो मैश करना मुश्किल हो जाएगा। और जो भेड़ का गोश्त होता है वो नरम होता है। अगर हम इसको तैयार करते हैं, हाथों से करना होता है तैयार, इसको डाइल्यूट करना होता है गोश्त को, इसको मतलब पूरा ये मॉइस्ट, मतलब ना चौसा बनाओ क्रीमिश, तो इसके लिए इसमें भेड़ का ही गोश्त इस्तेमाल होगा। कश्मीर के लोग जहां खुद को सर्दी से महफूज रखने के लिए रास्ते ढूंढ ही लेते हैं, वहीं वो परिंदों और जानवरों का भी खूब ख्याल रखते हैं। एक ऐसे वक्त में जब जमीन बर्फ से ढक जाती है, वो सदके की नीयत और इंसानी फरीजा समझकर परिंदों को दाना डालते हैं और आवारा जानवरों को रोटी वगैरह खिलाते हैं। जम्मू कश्मीर में 150 साल से एक रिवायत चली आ रही है कि यहाँ गर्मियों के 6 माह में निज़ाम हुकूमत श्रीनगर से चलाया जाता है और सर्दियों के 6 माह में सिविल सेक्रेटेरिएट और बेशतर दूसरे सरकारी दफातर जम्मू मुंतकिल हो जाते हैं। कश्मीर में जाड़े का मौसम अमूमन नवंबर से मार्च तक रहता है। 21 दिसंबर से 40 दिन तक बहुत सख्त सर्दी के दिन होते हैं, जिन्हें मकामी इस्तिलाह में चिलाए कलान कहते हैं। गालिबन यही मौसम था जब किसी शायर ने कहा था, अगर फिरदौस बर रूए ज़मीं अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जुबैर डार के साथ यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर। व्यू 360 से अब तक के लिए इतना ही। स्टे सेफ।